بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے سود سے کیسے بچا جائے۔ تو دو طریقے ہیں، نمبر ایک انفرادی طور پر اور نمبر دو اجتماعی طور پر۔ تو پہلے نمبر پر میں انفرادی طور پر بیان کروں گا کہ ہر فرد جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ بینک میں بڑا اچھے عہدے پر فائز تھا، تو اس کی بیٹی نے اسے تبلیغ کی اور اسے کہا کہ ابا جی آپ اس کام کو چھوڑ دیں، یہ سودی کام ہے۔ تو اس آدمی نے اس کام کو چھوڑنے کے بعد بازار سے کچھ تولیے لیے، یہ آج میں پڑھ رہا تھا واقعہ۔ تو وہ تولیے اس نے اپنی کمر کے اوپر رکھ کر بیچنا شروع کر دیے بازار میں، اور روزانہ کچھ تھوڑی سی اجرت اس کو ملتی تھی، لیکن یہ اس اجرت سے بہت کم تھی جو وہ مہینے کے بعد بینک سے تنخواہ کی صورت میں لیتا تھا۔ اب ظاہری طور پر تو کچھ بھی اس نے معاشرے میں کردار ادا نہیں کیا، یعنی اگر سوچا جائے تو اس کے ایسا کرنے سے اس کو فائدے کی بجائے نقصان ہی ہوا۔ اور کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس نے ملک کے اندر سے سود کو ختم کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ کردار ادا نہیں کیا، لیکن وہ ایک فرد تھا، اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ وہ احسان دانش کا شعر ہے، اس نے کہا کہ سفینہ غرق ہو یا کوئی گھاٹ پہ اترے، تمہارا فرض یہ ہے روشنی دکھائے چلے۔ اور ایک اور شعر ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتا۔ یعنی کہ انسان شکوے کرتا رہے کہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنا بحیثیت فرد کوئی نہ کوئی جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ تو قرآن نے بھی واضح کیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلیں۔ تو ہر فرد جو ہے وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو سب سے پہلے میں انفرادی طور پر جو ایک فرد سود کے خاتمے کے لیے کچھ کر سکتا ہے وہ میں بیان کروں گا۔ نمبر ایک، اکاؤنٹ جو ہے وہ سیونگ کی بجائے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں۔ اگر ناگزیر صورتحال ہے، اگر بہت ہی ایمرجنسی ہے، شدت کی مجبوری ہے، آپ کو اکاؤنٹ کھلوانا ہی ہے، تو آپ سیونگ اکاؤنٹ کی بجائے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں، کیونکہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں جو رقم پڑی ہوتی ہے وہ سود کے ساتھ بڑھنے کی شکل میں چلی جاتی ہے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ایسا نہیں ہوتا، اور وہ بھی انتہائی مجبوری میں۔ اول تو کوشش کریں کہ آپ اکاؤنٹ نہ ہی کھلوائیں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی انتہائی مجبوری ہے تو آپ سیونگ کی بجائے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں۔ نمبر دو، سرکاری ملازمین سیلری اکاؤنٹ کھلوائیں اور بینک سے کسی قسم کا لین دین ہرگز نہ کریں۔ اب دیکھیں نا، میں ایک سرکاری ملازم ہوں، تو میرے لیے یہ ایک ناگزیر صورتحال ہے، اگر میں اکاؤنٹ نہیں کھلواؤں گا میری تنخواہ ہی نہیں آئے گی۔ تو سیلری اکاؤنٹ مجبوری ہے، سیلری اکاؤنٹ کھلوا لیں، لیکن وہ جو رقم ہوگی جو آپ کے اکاؤنٹ میں ہوگی اس کے ساتھ آپ بینک سے کسی قسم کا لین دین ہرگز نہ کریں۔ نمبر تین، قرض سے بچیں۔ بینک سے جو لون ہوتا ہے اس سے حد الوسع بچنے کی میرے بھائیوں کوشش کریں۔ اگر ضرورت پڑ ہی گئی ہے زندگی میں، انسان جو ہے اس کو کچھ نہ کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، مکان تعمیر کرنا ہے، اپنے کسی بچے کی شادی کرنی ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ بینک سے بچیں، حد الوسع بچیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بینک سے بلا سود قرض لیں، اگر انہوں نے آپ کو کچھ دینا ہے تو بعد میں کچھ لینا بھی ہے، تو سود کے بغیر وہ نہیں کچھ دیں گے۔ تو آپ مخیر حضرات کا اگر ضرورت پڑ ہی گئی ہے قرض کی، پہلے نمبر پر تو بچیں، آپ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں۔ اگر ضرورت پڑ ہی گئی ہے تو مخیر حضرات سے قرض حسنہ لیں اور مقررہ وعدے پر واپس کر دیں، بینک سے ہرگز قرض نہ لیں۔
نمبر 4، کاروبار شروع کرنا ہے اگر آپ نے تو اس کے لیے بھاری سرمایہ اور رقم بینک سے لینے کی بجائے چھوٹا مگر بغیر قرض لیے کاروبار شروع کر دو۔ اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ کاروں کا شو روم بنائے اور اس کے لیے اس کو 20-30 لاکھ یا 40 لاکھ یا 50 لاکھ کی ضرورت ہے، اب اس کے پاس اتنا سرمایہ تو ہے نہیں، تو وہ بینک سے 40-50 لاکھ لینے کی بجائے وہ کاروں کا شو روم نہ کھولے، وہ سائیکلوں کی دکان بنا لے۔ جتنا اس کے پاس موجود ہے مال، اس مال کے مطابق وہ اپنا کاروبار شروع کر لیں۔ وہ 2 بکریاں رکھ لے اور وہاں سے اپنی جو ہے وہ گزر بسر شروع کر دے، اپنا کاروبار شروع کر دے۔ اس کے بعد قسطوں پر اشیاء کی خریداری ترک کر دیں میرے بھائی۔ لوگ آپ کو کہیں گے آپ موٹر سائیکل لے لیں، گاڑی لے لیں، اگرچہ کچھ جو علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو قسطوں پر جو خریداری ہے وہ جائز ہے، لیکن ایسے علماء جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ جب کسی چیز کی نقد اور قسطوں والی قیمت میں فرق ہو تو وہ جو فرق ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے، تو قسطوں پر کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے اس کی خریداری ترک کر دیں۔ نمبر اگلا یہ ہے کہ لاٹری اور قرعہ اندازی سے بچیں۔ بہت سے جو لوگ ہیں جو ٹھگ قسم کے، زمانہ جدید کے ماڈرن ٹھگ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اخبار میں اشتہار دیں گے اور کہیں گے کہ 20 روپے کا آپ ایک خریدیں، قرعہ اندازی میں شامل ہوں، 30 روپے رکھیں گے۔ اب ملک کے اندر لاکھوں لوگوں نے 30 روپے اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے ہیں اور کمپنی کو کروڑوں روپیہ مل جائے گا، اور جو انعام ہے وہ پتہ نہیں کسی کو انہوں نے دینا ہے یا نہیں دینا، تو یہ بھی ایک سود کی شکل ہے، اس سے بچیں۔ زندگی کی جو بیمہ ہے، زندگی کا بیمہ وہ نہ کرائیں، زندگی، گاڑی، جائیداد وغیرہ کا بیمہ جو ہے وہ نہ کرائیں۔ سٹیٹ لائف کی جتنی بھی جو پالیسیاں ہیں، انشورنس پالیسیاں، یہ تمام سود ہیں اور سود کی جدید ترین شکلیں ہیں۔ وہ آپ کو کہیں گے، سٹیٹ لائف والے، وہ آپ کو علماء کے فتوے بھی دکھائیں گے، وہ کہیں گے کہ دیکھو جی فلاں جو عالم ہے اس کا یہ فتویٰ ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسے جو علماء ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کی ہے، ایسے علماء آپ کو بازار سے برعایت ارزاں نرخوں پر مل جائیں گے اور وہ آپ کو فتویٰ دینے کے لیے موجود ہوں گے۔ تو آپ اسٹیٹ لائف کی پالیسیوں سے بچیں، گولڈن چین وغیرہ جیسی کمپنیوں سے بچیں۔ وہ ایک کمپنی تھی ٹائنز، وہ کہتے تھے کہ آپ 2 ممبر بنائیں، 3 ممبر بنائیں، اور جو ممبر بنیں گے ان کو پھر وہ آگے کہیں گے کہ آپ بھی 3-4 ممبر بنائیں، پھر جو اگلے ممبر ہوں گے ان کو ہر ایک کو کہیں گے کہ 3-4 ممبر بنائیں۔ تو ایک ممبر سے کام شروع ہو کر وہ لاکھوں کروڑوں ممبروں کی شکل میں وہ چلا جاتا ہے۔ ان کا جو کام ہے وہ بھی سودی ہوتا ہے۔ زرعی قرضے، ٹریکٹر وغیرہ بینکوں سے ہرگز نہ لیں۔ تو یہ چند انفرادی طور پر کام ہیں جو ایک آدمی جو ہے وہ کر سکتا ہے، حد الوسع وہ اس پر کوشش کریں تو انشاءاللہ وہ اپنی ذات کی حد تک جو ہے وہ سود سے بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ لمبا چوڑا ٹاپک ہے۔ حکومتوں کی ذمہ داریاں اور جو علماء کرام ہیں ان کی ذمہ داریاں، میڈیا والوں کی ذمہ داریاں، پریس والوں کی ذمہ داریاں، ٹھیک ہے، سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داریاں، وقت کا جو حاکم ہے اس کی ذمہ داریاں، وہ اجتماعی ذمہ داریوں میں وہ آ جاتے ہیں۔ وہ ایک لمبا چوڑا ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔